بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رزق کے برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کرنے سے بھی اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں فراوانی وسعت عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ کا ایک اعلان ہے، واضح طور پر اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم لوگ شکر کرو گے تو میں زیادتی اور وسعت اور ترقی سب کچھ تمہیں دوں گا۔ یہاں پر اس آیت پہ اگر ہم غور کریں تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو عربی زبان سمجھنے جاننے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے بڑی تاکید سے فرمایا، لام یہ بھی تاکید کے لیے اور نون آخر میں یہ بھی تاکید کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں شکر کرنا تمہارا کام اور اس پر زیادتی مزید دینا وہ میرا کام۔ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ تو یعنی شکر پر لازمی طور پر اللہ پاک نعمتوں میں اور مال میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں، وسعت اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک روایت ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں، اور اسی طرح در منصور میں بھی یہ نقل کی گئی ہے، اور فتح البیان میں بھی یہ نقل کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ لوگ نعمتوں پر شکر ادا کریں، اگر یہ لوگ نعمتوں پر شکر ادا کرنے لگ جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو اور وسعت دے، اللہ ان پر اور وسعت دے، ان کو رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ایک اور اللہ نے فضیلت اور نعمت عطا فرمائی کہ وَأَظْهَرَهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ سارے جہاں پر ان کو غلبہ بھی نصیب کرے۔ اب دیکھیں آج کل ہماری معیشت پر اہل باطل کا زور ہے، اور ڈالر پر ساری دنیا کی معیشت چلتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب انشاءاللہ مسلمان ہم میں سے ہر ایک شکر گزاری پر آئے گا، نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا، تو اللہ پاک رزق میں وسعت فراوانی کے علاوہ ہمیں سارے جہاں پر غلبہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور شکر کرنے سے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوری ہمیں برکت اور زیادتی، کثرت، یہ سب نظر آتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ عرض کروں جو کہ تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 479 میں، کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا اور آپ نے اسے ایک کھجور دے دی۔ وہ ناراض ہوا اور کھجور نہیں لی۔ مطلب جیسے ہم نے کسی کو جیسے 5 روپے دیے، وہ ناراض ہو گیا کہ بھائی اتنے کم پیسے دے رہو، وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا سائل گزرا، آپ نے بھی اسے بھی وہی کھجور دی، لیکن اس دوسرے سائل نے وہ خوشی لے لی اور کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کے رسول کا عطیہ ہے اور اللہ کے رسول کا ہدیہ تحفہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی سے فرمایا اسے لے جاؤ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس 40 درہم ہیں، وہ اسے دلوا دو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ دوسرے سائل نے جب خوش دلی کے ساتھ وہ اس کو لیا اور گویا کہ شکر گزاری کی، تھوڑا سا ملا فوراً شکر ادا کیا اور خوشی قبول کیا، تو اللہ نے اگلے ہی لمحات میں اسے کیا ہے آپ علیہ السلام کے دل میں ڈالی کہ صحابی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دیا، اور وہاں سے اس کو کتنے درہم؟ 40 درہم مل گئے۔ تو اس طرح سے بس اوقات انسان جب تھوڑی سی نعمت ملے، زیادہ نعمت ملے، بہرحال وہ اللہ کی طرف سے، اس نعمت پر شکر کرے۔ تھوڑی کاروبار میں یعنی تھوڑا نفع ہو، زیادہ نفع ہو، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، نعمتوں میں شکر ادا کرے، تو اللہ فوراً جو ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح شکر کرنے سے اللہ جو نعمتیں موجود ہیں اس کو اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یعنی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، تو اللہ ان کی چوروں سے، ڈکیتوں سے، ساری چیزوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں نعمتوں کے ختم ہو جانے سے۔ تو شکر گزاری سے نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک ہے حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ جو نعمت بھی تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ ہمیشہ رہے، تو اس نعمت کا خیال کر کے، اس نعمت کا مطلب اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، تو اس کے نتیجے میں جو نعمت پاس میں ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، وہ چھنے گی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بس اوقات
مال جل جاتا ہے اور اسی طرح چھن جاتا ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتا ہے، چیز خراب ہو جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں سے انشاءاللہ العزیز شکر کی برکت سے یہ سارے مال رزق سب محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ اب آخر میں شکر کا مطلب کہ دیکھیں شکر ہماری زبان سے بھی ہونا چاہیے، شکر ہمارے عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ شکر زبان سے کہ ہم شکوے شکایت نہیں، یہ ہو گیا اور اللہ کو میں ہی ملا اور ایسا ہو گیا، اتنے عرصے سے میں دعائیں کر رہا ہوں، کوئی جاب نہیں لگ رہی، یہ سارے شکوے شکایت زبان پہ نہ ہوں، بلکہ ہم زبان سے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کتنے لوگوں سے ہمیں اچھا رکھا ہوا ہے، اور کتنے بیمار جو ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں اللہ نے ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو شکر گزاری والے جملے ہوں زبان پہ بھی الحمدللہ وغیرہ، اور اسی طرح عمل سے بھی کہ جو نعمت جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس نعمت کو اسی طرح سے استعمال کیا جائے، مثلا آنکھ کی نعمت، جسم کی صحت کی نعمت، گاڑی اور دیگر چیزوں کی نعمت، جس طرح سے اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ بھئی اس نعمت کو ایسے استعمال کیا جائے تو اس کو ہم اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی رزق میں برکت، وسعت، اور اللہ انشاءاللہ مال میں، کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں گے۔